اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے آپ اور ہم سب کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی عبث اور برباد نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو اس دار فانی کے اندر نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ تمام انبیاء علیہم السلام پر اللہ کی بیش بہا برکتیں رحمتیں نازل ہوں، خصوصاً نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ آج سورۃ النازعات کی آیت نمبر 27 تا 46 کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے کچھ منظر پیش کیے ہیں جن پر آج آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ بَنَاهَا، اور کیا تمہاری دوبارہ پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسان ہے جسے اسی نے بنایا؟ یعنی مشرکین مکہ کو ایک سب سے بڑا جو وسوسہ جو تھا وہ اس تعلق سے تھا، کیا ہم جب مر جائیں گے اور ہم سڑ گل کر ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی اور اس مٹی کے اندر مل جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے خود فرمایا، کیا تمہاری دوبارہ پیدائش زیادہ مشکل ہے؟ پہلی بار دوبارہ مشکل ہے یا آسان ہے؟ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رفع سمکہا فسواہا، اور اس نے آسمان کی چھت بلند کی اور پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 7 آسمان ہمارے اوپر بنائے ہیں، ایک کے بعد دیگر، اوپر تلے تہ بتہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھت کی مانند جو ہے ہمارے اوپر لگا دیے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس آسمان اور زمین کے بیچ میں کوئی بھی ستون نہیں ہے جو اس کو مطلب روکے ہوئے ہو۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین کاریگری کا نمونہ ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اغطشا لیلہا و اخرجا ضحاہا، اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن بنایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رات کو تاریک اور دن کو روشن بنایا۔ یعنی رات کو تاریک اس لیے بنایا کہ تاکہ لوگ اور حیوانات اور نباتات اور جانور سب کے سب رات کی آغوش میں آ کر سکون اور اطمینان حاصل کریں، اور دن کو روشن اس لیے بنایا تاکہ ہر انسان جاندار اپنا ذریعہ معاش تلاش کرے اور روزی کمانے کے کام میں لگ جائے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا، اور اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنائے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ہم لوگوں کے لیے بچھونا بنا دیا۔ جس طریقے سے انسان رات کے وقت اپنے بستر پر جا کر سکون حاصل کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، یعنی بچھا دیا ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اخرج منہا ماء ومرعاہا، اس میں سے
اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، یعنی وہ اخرج منہا معا و مراحا، اور اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین سے بچھانے کے بعد میں سے اسی زمین میں سے انسانوں کے لیے اور جتنی بھی مخلوقات ہے اس دنیا پر رہنے والی، چاہے چرند ہوں، پرند ہوں، حیوانات ہوں یا کچھ بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے لیے اسی زمین سے پانی اور ان کے لیے قسم قسم کے غلہ جات اور فروٹ اور گھاسیں وغیرہ اگائیں۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک والجبال ارساہا، اور اس والجبال ارساہا اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر میخوں کی مانند جو ہے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا متاع لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ یہ سارے کام جو کیے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے یہ سہولت مہیا کرائی تاکہ وہ اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ میں جو ہے اس زمین پر جو ہے اور اس آسمان کے تلے جو ہے گزار سکیں، اس آسمان کے تلے گزار سکیں۔ اور پھر یعنی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اور پھر جب بڑی آفت قیامت آئے گی، یعنی اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب بڑی آفت یعنی سب سے بڑی آفت جو ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ قیامت جو ہے سب سے بڑی آفت ہوگی، اور انسانوں کے نزدیک بھی سب سے بڑی آفت ہوگی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی، یعنی جب قیامت آ جائے گی تب انسان جو ہے سوچے گا کہ میں نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیسے اعمال کیے اور کیا کام کیے، کیا اچھے کام کیے، کیا برے کام کیے۔ اس دن انسان کے سامنے ساری کی ساری تفصیلی گفتگو جو ہے وہ انسان جو ہے اپنا محاسبہ خود کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ زلزال کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اس دن انسان کی جو ہے ذرہ برابر نیکی جو ہے وہ دکھا دی جائے گی، اور ذرہ برابر اگر انسان نے گناہ کیا ہے تو وہ بھی اس کو جو ہے دکھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ، اور دوزخ ہر دیکھنے والے شخص کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، اور اس دن جو ہے دوزخ جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے لا کے رکھ دی جائے گی۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، لیکن پھر جس نے سرکشی کی، یعنی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس انسان نے اپنی زندگی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کے خلاف گزاری، تو وہ لیکن اور سرکشی کرتا رہا اس دنیا کے اندر، تو اس دن وہ لیکن پھر جس نے سرکشی کی اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وہ آثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی اس دنیا کے اندر سرکشی کرتا رہا اور اس دنیا کی زندگی کو جو چند سالوں پر مشتمل ہے، چاہے وہ 60 سال ہو چاہے وہ 70 سال ہو، اس زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، تو وہ اس دن اپنا معاملہ تو وہ دیکھ لے گا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا جس نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے سرکشی کی اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی، تو ایسا انسان کا جو ٹھکانہ ہوگا اس دن جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور وہ جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا، یعنی کہ ایسا انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلتا ہے اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتا ہے اور اپنے نفس کو اپنے رب کے حکم کے تابع کر دیتا ہے اور نبی کے حکم کے تابع کر دیتا ہے، تو ایسا انسان جو ہے نا
وہ اپنی من چاہی جنتوں کے اندر جو ہے داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرے کہ جو اپنے نفس کی جو ہے نفس پرستی سے نکل کر خود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور پرستش میں لگ جائیں۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی کہ جس انسان نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا اور اپنے نفس کی خواہش کو جو ہے توڑ کر اللہ رب العزت کی خواہش کو اس پر جو ہے مقدم رکھا اور اپنے نفس کو جو ہے دبائے رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلتا رہا، تو ایسے انسان کا ٹھکانہ صرف جنت ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی کافر آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ یعنی کہ کافر اس وقت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ یہ بتائیے قیامت کب آئے گی۔ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فیما انت من ذکرہا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی کافر آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کب قائم ہوگی۔ تو آپ کہتے فیما انت من ذکرہا، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا غرض ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کو اس قیامت کے وقت کے آنے کا کیا غرض ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الی ربک منتہاہا، اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب ہی کے پاس ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ جواب دے دیا کہ قیامت کا علم جو ہے وہ صرف قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی انسان کو نہیں دیا گیا ہے، نہ انسانوں کو، نہ جنوں کو، نہ فرشتوں کو، کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ یہ علم جو ہے علم غیب کے تعلق سے ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ہاں صرف یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جو نشانیاں وقوع پذیر ہوں گی دنیا کے اندر اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ضرور بتا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہ ایگزٹ ٹائم کیا ہوگا قیامت کا، کس دن آئے گی، کس تاریخ ہوگی، کون سا سن ہوگا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما انت منذر من یخشاہا، تو آپ نہ تو صرف ہر اس شخص کو ڈراتے ہیں جو اس سے ڈرے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ صرف اسی شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو ڈرنے والا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، خشیت الہی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، آپ صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا نام ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، اور جس روز وہ قیامت کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں بس ایک شام یا صبح ہی ٹھہریں گے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے تاکہ مزید جو ہے یہ آیت جو ہے یہ سورت جو ہے نازیات کے آخری آیت جو ہے آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ یعنی کہ دوسری زندگی پر شبہ کیوں ہے؟ جو لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے منکر تھے وہ انہیں مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم جو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو بڑا ہی مشکل کام سمجھتے ہو اور بار بار یہ کہتے ہو کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی اور اس حالت میں ہمارے جسم کے اجزاء اور پھر سے جمع کر دیے جائیں گے اور ان میں دوبارہ جان ڈال دی جائے گی، کبھی اس بات پر غور کرتے ہو کہ اس وسیع و عریض آسمان کو بنایا اور ٹھہرانا زیادہ سخت کام ہے یا تمہیں ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اسی شکل میں پیدا کرنا مشکل ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی خلقت
اور پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد میں انسان سے پوچھا، ارے یہ تو بتاؤ کیا اس زمین اور آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے یا تمہارا بنانا مشکل ہے؟ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یقیناً آسمان اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، اور لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یعنی کہ یقیناً آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، یعنی یہ سورت جو ہے سورۃ المومنون ہے، اور آیت نمبر سورۃ المومنون اور آیت نمبر 57 ہے۔ یعنی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یقیناً آسمان اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، اور لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یعنی کہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے انسان کو بنانا زیادہ مشکل ہے بنسبت آسمان اور زمین کے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کا بنانا زیادہ جو ہے بڑا کام ہے بنسبت انسان کے بنانے سے، اور جس اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کو بنانا کوئی مشکل کام نہیں، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ اور ذرا نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھو، کس قدر اونچا، مضبوط، صاف، ہموار اور منظم ہے، اور کس قدر زبردست انتظام اور باقاعدگی کے ساتھ رات اور دن کا سلسلہ قائم کر کے رات کو تاریک اور دن کو روشن بنایا، اور رات کی تاریکی میں آسمان کا سما کچھ اور ہوتا ہے، اور دن کے اجالے میں اس کی اور ہی شان نظر آتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا ذکر کرنے کے بعد میں جو ہے آسمان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ کم سے کم تم آسمان کو تو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسا بلند کیا، اور اس کے اندر جو ہے اس کو کیسے ہموار کیا، اور اس کو کیسے منظم کیا، اور رات اور دن کے اندر تم یہ دیکھتے ہو کہ آسمان کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، دن میں آسمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور رات کے اندر جو ہے کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتیں جو ہے انسانوں کے لیے نشانی کے طور پر ارشاد فرمائیں، اور کہا کہ انسان جو ہے کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کے اندر غور و فکر کرے، تاکہ وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جہاں زمین کو رہائش کے قابل بنایا، وہاں اس نے زمین میں دریا اور چشمے اور جاری کیے، کہ نیز زمین میں پانی کا ایسا بندوبست کیا کہ جہاں سے کھدائی کریں پانی نکل آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل و فہم سے نوازا کہ ہموار زمین پر کھیتی باڑی کر کے اپنے اور اپنے جانوروں کے لیے غلہ، اناج، پھل اور پھول وغیرہ اگا لی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر خوب مضبوطی کے ساتھ گاڑ دیا تاکہ زمین کا توازن برقرار رہے اور غیر فطری حرکت نہ کرے، ذرا سوچو تمہارے کھانے پینے کا یہ انتظام اگر نہ ہوتا تو تمہارا اور تمہارے جانوروں کا گزارا کیسے ہوتا؟ ان تمام کو تمہارے آرام اور ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، چنانچہ تمہیں چاہیے کہ اس حقیقی خالق کا شکر ادا کرتے رہو، اور یاد رکھو کہ اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والے کے لیے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی پیدائش کا ذکر کیا، اور اس کے بعد میں کہا کہ ہم نے اس زمین کے اندر تمہارے لیے قسم قسم کے غلے اور اناج اور جو ہے پھل فروٹ وغیرہ پیدا کیے، اور اسی زمین کے اندر سے ہم نے صاف اور شفاف پانی جو ہے تمہارے اور تمہارے جانوروں کے پینے کے لیے نکالا، اور اس ہموار زمین پر تم کھیتی اور غلے پیدا کرتے ہو اور اپنے جانوروں کے لیے بھی جو ہے چارہ اگاتے ہو۔ کیا یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں ہے؟ تو کیا پھر تم اس بات کے منکر کیوں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی خلقت کو، اتنے بڑے زمین و آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ انسانوں کو دوبارہ مرنے کے بعد جو ہے پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ قیامت کے زلزلہ خیز لمحات، قیامت کا دن بڑا ہولناک اور سخت اور ہنگامہ برپا کرنے والا ہوگا۔ اس دن انسان دیکھ لے گا کہ وہی حساب کتاب والا دن آ گیا ہے جس کی اسے دنیا میں خبر دی جاتی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اسے ایک ایک کر کے اپنی وہ سب حرکتیں یاد آئیں گی
آنے لگیں گی جو وہ دنیا میں کر کے آیا تھا. یعنی قیامت کا جو معاملہ ہوگا وہ اتنا ہولناک ہوگا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی ہولناک ہوگی کہ اس کی ہولناکی اتنی خطرناک ہوگی کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والی اونٹنیاں جو ہیں اپنے حمل کو گرا دیں گی. اور جب انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی جس انسان کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی خرم جو ہے اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹے گا اور کہے گا دیکھو دیکھو یہ میرا نامہ اعمال ہے اور مجھے امید تھی کہ میرا نامہ اعمال مجھے ملنے والا ہے. اور جو انسان بدبخت انسان ہوگا اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ شرم و ندامت کے ساتھ جو ہے اپنے اہل و عیال میں لوٹے گا اور جو ہے بڑی اس کو جو ہے شرم اس دن آ رہی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمان مومنین مردوں اور مومنین عورتوں کو اس دن کی رسوائی سے بچائے اور اپنے جوارۂ رحمت کے اندر ہمیں جو ہے جگہ دے. اس دن جہنم کافروں کے سامنے کر دی جائے گی تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اب ان کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے. اس دن کافروں کے سامنے جو ہے جہنم لائی جائے گی اور ان کو دکھا دیا جائے گا یہی تمہارا ٹھکانہ ہے. البتہ متقی لوگوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی. جو شخص کفر اور نافرمانی میں حد سے تجاوز کرے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کرے تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا جس سے وہ بچ نہیں سکتا، بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتا. یعنی جو انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا کے اندر منہمک ہو جائے اور اپنی آخرت کی زندگی کو بھول بیٹھے تو ایسے انسان کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھڑکتی ہوئی آگ جہنم کو تیار کر رکھا ہے. اور یقیناً ایسے منکرین لوگوں کا جو ہے ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہے. اس کے بعد میں اس کے برعکس جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب و کتاب دینے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روک لیا کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس کا ٹھکانہ جنت ہے جہاں وہ شاداں اور فرحاں قیام کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا معزز مہمان بنے گا. یعنی بدبخت لوگوں کے مد مقابل ایسا انسان جس نے اپنے نفس پر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کنٹرول کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر اور جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے مرضی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزاری اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے یقیناً ضرور ضرور جو ہے جنت الفردوس ہوگا. اور قیامت کب قائم ہوگی؟ یعنی کافروں کو جو ہے سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو اس تعلق سے کافروں کو بڑا خدشہ تھا کہ اور وہ بار بار جو ہے یہی سوال اور ہر نبی کی امت نے اپنے نبی سے یہ سوال کیا کہ تم جو یہ قیامت کہتے ہو یہ تو پچھلے لوگوں سے ہم سنتے چلے آئے ہیں، لہذا تم ہمیں یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی. کافر قیامت کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے کے لیے بار بار سوال کیا کرتے تھے کہ آخر وہ گھڑی کب آئے گی اور قیامت کب قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب آپ کو اس کا مقرر وقت معلوم نہیں تو آپ انہیں کیا بتائیں گے اور آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق ہے. اس کا یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. یہاں سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. ہاں اللہ یہ کہ جتنا علم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا اتنا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور وہ علم جو ہے وہ عطائی علم ہے، ذاتی علم نہیں ہے. عطائی ہے، اللہ نے جو عطا کیا ہے. ذاتی علم وہ ہوتا ہے انسان خود سے کسی بات کے بارے میں معلوم کر لے، وہ اس کا ذاتی علم ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی علم ہے، عطائی علم نہیں ہے. یعنی اللہ کے پاس میں جو علم کے خزانے ہیں وہ اس کو کسی دوسرے نے عطا نہیں کیے بلکہ وہ علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے پاس میں ذاتی ہے، یعنی اس کا اپنا ہے، نجی ہے، پرسنلی ہے. اس کے بعد میں اسے آپ کے ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اس وقت بھی پوچھتا رہا. یعنی کہ اس کا یقینی علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. آپ کا کام اس وقت بتانا نہیں بلکہ
سے تمام انسانوں کو ڈرانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ کا کام یہ بتانا نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، آپ کا کام جو ہے اس قیامت سے انسانوں کو ڈرانا ہے، اور آپ کے ڈرانے سے اصل فائدہ صرف اسے ہوگا جس کے دل میں اس کا خوف ہے، اور وہ آپ کی تبلیغ سن کر اس کی تیاری کرے گا۔ جس کے دل میں قیامت پر ایمان اور اس کا خوف ہی نہیں، اسے آپ کے ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اس کا وقت ہی پوچھتا رہ جائے گا۔ یعنی جو انسان جس کے دل کے اندر نفاق ہوتا ہے اور جس کے دل کے اندر قیامت کا خوف نہیں ہوگا، وہ صرف یہی سوال کرے گا آپ سے بار بار کہ بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اور جس کے دل کے اندر خشیت الہی یا اللہ کا خوف ہوگا، وہ انسان جو ہے قیامت کی تیاری یعنی روز محشر کے لیے تیاری کرے گا۔ وہ قیامت جسے آج کافر بہت دور سمجھ رہے ہیں، جب آئے گی اور کافر جہنم کا عذاب دیکھ لیں گے تو دنیا کی عیش و عشرت اور اس کے سب مزے بھول جائیں گے، اور انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں صرف دن کا آخری حصہ یا پہلا حصہ ہی رہے ہوں گے، پورا ایک دن بھی نہیں۔ یعنی قیامت اتنی ہولناک ہوگی کہ جب وہ قیامت کافروں پر جو ہے آئے گی تو وہ ایسا سوچیں گے کہ وہ دن کا ایک حصہ یا پورا ایک دن بھی نہیں رہے ہیں۔ یعنی قیامت کا اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ دنیا کے اندر جو وقت وہ گزار کر آیا وہ بہت ہی کم تھا، بہت ہی چھوٹا تھا، بہت ہی قلیل تھا۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس کا حامی و ناصر ہو، وہ وہی جو ہے کل قیامت والے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ پائے گا۔ یہاں پر آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو ہے نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں نفاق جیسی بیماری سے اور شرک جیسی بیماری سے جو ہے پلید بیماری سے جو ہے ہمارے جو ہے روح کو اور ہمارے جسم کو پاک کرے، اور ہمیں جن جنتوں کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین مردوں اور مومنین عورتوں سے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین مرد اور مومنین عورتوں کو اس جنت کے اندر داخل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی لوگ اس دار فانی سے مومنین مرد اور مومنین عورتیں اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اہل و عیال میں سے جو بھی لوگ اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔